الرحمن کا سورت کے نام سے اس اسم کا پورا سورت نام ہونا اور ان میں جو انہوں نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس کا بہت جاننا بہت ضروری ہے. اس طرح میرے والد صاحب تفسیر وہ لکھ رہے تھے ہمارے لیے سورۃ الرحمن کے. رمضان کا مہینہ تھا, وہ فرماتے تھے اور میں لکھتا تھا. تو مجھے چون کہ 14 سال کی عمر سے یہ یاد بھی ہے, تو میں آج تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہی میں نے کہا اگر تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے اور تھوڑا سا شوق پیدا کرے تو میں آپ لوگوں کو یہ آگے سناؤں کہ اس میں سورۃ الرحمن میں جو آیا ہے اس کے معنویت, اس کے حقیقت اور اس کے ہمارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس سے وہ منہ پھیرنا ہے یا وہ تکذیب ہے کہ جس حقیقت کو آپ سامنا نہیں کرنا چاہتے. یہ جو نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں کیا کہ یعنی اس نعمتوں کے بعد میرے ساتھ جو آپ کا تعلق بننے کا ہے تو تم نے تو اس کی تکذیب کر دیا, اس سے منہ پھیر لیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ امت نے چھوڑ دیا, فریاد کرے گا ظلمت کو در زمین ہائے بشر, جتنے بھی اندر کے زمین ہے آپ کے, جتنے اندر کے, ہم زمین باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہے, آپ کے زمین کے اندر کی بات کر رہے, اس کا تمام زمینوں انسانوں کا اندر کے کیفیات کا, زمینوں کا آسمان, ہست آفتابش بدن خیر البشر, وہ تمام زمینوں کا آبادی اور روشنی اور وہ خیر البشر ہے, وہ اس کو کھولتا ہے, وہ اس کو سرسبز اور آباد کرتا ہے. جیسے نور حق در انبیاء و اولیاء, یہ نور, یہ شمس, یہ روشنی اور یہ ہدایت اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنے مقبول محبوب بندوں میں رکھ دیا ہے. مرزمیر ہارا چو آفتاب سماست, تمہارے اندر باطن کے لیے یقین مانو, ضمیروں کے لیے, قلب کے لیے لطیفہ, قلب کے لیے لطیفہ ایسا ہے جیسا آفتاب اس دنیا کے لیے ہے. گر تو خواہی زند بر آری بدست, اگر تو چاہیے کہ تمہیں بحروں کا دو بحرے ہیں اس کا فرق نظر آ جائے, دو مشرق ہے اس کا فرق تمہیں مشرقین والمغربین تمہیں پتہ چلے, تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے اندر اور باہر مشرقین مغربین ہیں, تمہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. اگر تم نے اپنے کو بحر کو پا لیا, لال مرجان دامن شنگیر بدست, پھر تمہارے سمندر سے لال بھی نکلے گا, موتی بھی نکلے گا اور تب جواہر بھی نکلے گا, تمہارے بحر سے قیمتی چیزیں نکلیں گے. چشم دل روشن شود گوشا خلاص, تیرے اندر کے باطن کے دید کھل جائیں گے, تیرے کان کھل جائیں گے, اخلاص آ جائے گا, خالص ہو جائے گا. جملہ اعمالت شود با اخلاص, تمہارے سارے اعمال جو ہے علم, عمل اور اخلاص, احسان جس کو فرمایا, جس کی بغیر ساری چیز بیکار ہے, وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گا. یا براحت الشک و تردید نجات, تو راحت پائے گا, تو شک سے, تردید سے, وسوسوں سے, غفلت سے, سستی سے, جہالت سے, تم اندھیرے سے, تم حرص سے, تکبر سے, تم حسد سے, کینے سے, تم سب چیزیں جو تمہاری جان جلتی تھی پہلے, اس سے تم کو بڑا آرام اور سکون مل جائے گا. سہل گردد بر جملہ مشکلات, ظاہری اور باطنی جو پرابلموں میں تم آدم علیہ السلام کی جب ادھر بھیجا گیا ہے وہ مشکل میں آ گیا, تو جب یہ ہوگا تو تمہیں دونوں جہانوں کے مشکلات میں آسانی آ جائے گی. بے طلوع آفتاب آسمان, بغیر طلوع آفتاب
آفتاب آسمان کے ایسا ہے کہ جیسے رات کو ایک آدمی چل رہا ہے، اس کو شیر بھی ملے گا، سانپ بھی ملے گا، بچھو بھی ملے گا، کیا کیا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ نظر کے لیے ان چیزوں کو بچنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ سورج چاہیے۔ اگر تمہیں خیر البشر کا سورج نہیں ملا، اگر تمہیں قرآن نہیں ملا، اگر تمہیں ایمان نہیں ملا اور تمہیں یقین نہیں ملا اور انہوں نے ان چیزوں سے تمہارے خلاصی نہیں کیا، تمہارے ہر وسوسے کے ہر قدم میں ہزاروں اژدہا، ہزاروں بچھو اور ہزاروں سانپ تمہیں اس میں ہوں گے۔ عالم اژدار حیات در نہان، تیرے اندر ہزاروں، جیسے اس دنیا میں ہزاروں اژدہے ہے اور اس میں سانپ ہے، ہست با گرگان و شیران زیان، ہزاروں قسم کی بیڑیے اور وہ شیریں جو انسان کو پاڑتا ہے، پھینک دیتا ہے، اس طرح تمہارے باطن کی ایمان کو کھانے والے بہت کچھ ہے ادھر پڑھنے کے لیے۔ ماتلو آتل شود کار جہان، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ سورج نہ باہر آ جائے، سورج طلوع نہ ہو تو کیا دنیا کا کوئی کام چل سکے گا یا دنیا رک جائے گا؟ تمہارا وہ کام جب تک روح تمہارا نہیں روشنی کرے گا تو یہ سب کچھ تمہارا جو ہے یہ رکا رہے گا، اندھیرے میں رہے گا، رات رہے گی۔ بس کیا ہوا؟ بس طور ممکن بود در تار شب رفتن در دین الا برب، بس تمہارا اس اندھیرے جو تمہارے اندر کے اندھیرے میں دین کے راستے پہ نہیں چل سکتے الا برب۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کے سرحدوں سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے ہو، ہر طرف وہ ہے، تو ہر طرف جو تم نہیں نکل سکتے ہو، تم اپنے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے ہو بغیر اس آفتاب کے، بغیر اس روشنی کے۔ پھر کیا فرمایا؟ بی طلوع آفتاب اہل دین، بغیر طلوع اہل دین کے اور بغیر طلوع خیر البشر کے اور بغیر اس سورج کے اور اس روشنی کے، در دلت شوہاست و شیران در کمین، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے شیر چھپے ہوئے ہیں ہر قدم کے اوپر تمہارے لیے۔ کل من علیہا فان، اعلان خداست، یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ رہے گا کچھ بھی نہیں، تم غفلت میں رہو، تم بلڈنگیں بناؤ، تم زمینیں آباد کرو، تم تعلیم حاصل کرو، لندن سے لاؤ، سارے کچھ چیزیں کرو، لیکن جو کچھ جس پر تم خوش ہو، تم نے اس کو اپنا ملکیت سمجھا ہوا ہے، تم نے اپنا سرمایہ سمجھا ہوا ہے، تم نے اپنا اعزاز سمجھا ہوا ہے کہ میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، خیال کرنا کہ وہ چیز رہ جائے گی کیا؟ کل من علیہا فان، جز کی ذات او نیا بد کس بقام، بغیر اس کے ذات کے اور وہ جو اس کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اس کے اسماء کے ساتھ اور اس کے ساتھ، تو وہ ہدایت کے ساتھ وابستہ کر، باقی سب کچھ بنا ہونے والا۔ خیال کرنا، چون کمیں در اسباب ان جہان، دیدہ جائے تو کن برمن آیان، تم نے اس دنیا میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ کوئی جگہ مجھے بتا دو کہ اس چیز میں کمی نہیں ہے۔ جس طرح اس میں کمی نہیں ہے اس طرح اس کے فنا ہونے میں بھی کمی نہیں ہے۔ یہ جو فنا ہو گئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کل فلانا تھا آج نہیں ہے، کل وہ تھا کل وہ نہیں تھا۔ از فریب نفس سبب رامندئی، بی طلوع شمس مرکب راندئی، نفس نے تمہیں فریب میں ڈال دیا، دغا میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، مزے میں ڈال دیا، لذت میں ڈال دیا اور تم اس میں مصروف ہو گئے اور تم نے اس کے اندر اپنے گدھے کو بغیر سورج نکلنے کے رات کے اندھیرے میں تم نے راستے میں سفر پہ ڈال دیا۔ حق خبر داد از ہلاکت بحر این،
اللہ تعالیٰ نے خبر دے دیا ہلاکت کا، تاکہ چارہ سازی بر روز پسین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خبر دے دیا کہ روز پسین کا بندوبست کرو، ہوشیار ہو جاؤ، عقل مند ہو جاؤ، بینا ہو جاؤ، پکڑو دامن کو۔ قافلہ بے ساربانن کیرون، تم نے کسی کاروان کو، کسی قافلے کو بغیر ساروان اور بغیر رہنما کا دیکھا ہے؟ امت باز ماندرا او قیدن، اس نے اپنے امت کو بھی ایسا نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے ہر زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رہنما بھی پیدا کر دیا ہے، راستہ بتانے والا بھی پیدا کر دیا ہے۔ چون کی در دنیا ہیچ چیز انتونیز، اب والد صاحب کہتا ہے کہ جب دنیا پہ غور کیا کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، تو پھر از کجا ان سرکشی اندر تو خیز، پھر یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سرکشی نے کہاں سے سٹارٹ لے لیا، جب ہم اتنی مجبور ہیں، جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سرکشی کدھر سے ہوا؟ ہمارے والد صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نمی دانم کہ غافل چیز شنیدہ، مجھے نہیں پتا ہے کہ غافل نے کیا سنا ہے، کچھ تو سنا ہوگا اس نے بھی، کہ سر از طاعت و فرمان کشیدہ، اس نے اپنے گلے میں طاعت و فرمان برداری اور بندگی کا توق نہیں ڈالا، مجھے نہیں پتا اس نے کیا سنا ہے، کجا دیدہ سرے کو باقی ماندہ، اس نے کون سا سر دیکھا اس دنیا میں کہ از تیر اجل باندھنا بریدہ، جس کو اجل کی تلوار نے آ کر کے اس کا سر کاٹا نہیں ہے، تو اس کو اپنے سر کی فکر نہیں ہے غافل کو۔ اگر کوئی ایسا سر اس کو نظر آتا کہ جس کو اجل کی تیر نے نہیں مارا ہے تو پھر بے فکر ہو جاتا، تو پھر پتہ نہیں غافل نمی دانم کی غافل چیز شدیدہ کہ سر از طاعت و فرمان کشیدہ، کجا دیدہ سرے کو باندھا باقی کہ از تیغ اجل و نا بریدہ، اس کو کاٹا نہیں ہے اس نے۔ تمہیں یہ نہیں سمجھ آتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم من اقطار السماوات والارض نکل جاؤ، تو وہ فرماتا ہے اگر تم نکل سکتے، گر تمہیں دانی بیرون رو از اجل، یہ جو اللہ نے کہا تم میرے نظاموں سے باہر جانا چاہتے ہو، آپ ایک مہربانی کرو، موت کے نظام سے باہر جاؤ، بولو ایسے جگہ جاؤں گا، ایسے دوائی کھاؤں گا، ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ایسا طریقہ ڈھونڈوں گا جو میں مر نہ جاؤں، تو پھر آپ اس سے نکل سکتے ہو۔ اگر نہیں نکل سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روز پیری وہ بیماری ہوتی، اپنے بال کو روک دو سفید نہ ہو جائے، اپنی قوت کو روک دو کہ کم نہ ہو جائے، اور اپنے اگر اس نظام سے نکل سکتے ہو، ایک چیز جو تمہارا ہے جس پر تمہارا اختیار ہے اس کو روک دو۔ ان یقین است مرمرا تو عاجزی، یہ مجھے یقین ہے کہ تو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ از فریب غول شدی گولو غوی، صرف تم نے شیطان اور نفس کی چیزوں سے بس سر میں چکر آ گیا، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہر کجا ہستی در ملکی وئی، جدھر بھی تم ہو تم اس کی ملکیت اور اس کے قبضے میں اور اس کے اختیار میں ہو۔ از عذاب قبر ذاتش کہہ رہی، وہ جہاں بھی آپ کو راحت دینا چاہتا ہے، جہاں آپ کو عذاب دینا چاہتا ہے، نہ ادھر تم اس سے بچ سکتے ہو، نہ قبر میں بچ سکتے ہو، نہ ادھر بچ سکتے ہو، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ از کنارے آسمان و ہم زمین، تمام آسمان اور زمینوں کے کنارے تک جاؤ۔ خلق دنیا جملہ در فرمان اوست، جہاں
بھی کنارے تک یہ دنیا ہے، جہاں کنارے تک یہ آسمان ہے، وہ تمام مخلوق اس کی تابع ہے، اس کے اختیار میں۔ از چیمی میرند شاہان شمم، اگر اس سے نکل سکتے تھے تو کوئی بادشاہ نہ مرتا۔ وہ کیوں؟ دکتورا دارند ہم لشکر سپام، اسلحہ بھی رکھتا ہے، سپاہ بھی رکھتا ہے، ڈاکٹر بھی رکھتا ہے، دکتور بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر مرتا کیوں ہے؟ ہرچی سرکش گشت اید ای کافران، جتنا بھی سرکش بن گیا اے کافروں، احمق و نادان تر ہست از خران، اب اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گدھوں سے بھی زیادہ احمق ہو گئے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، جب نماز کے لیے آگے ہوتا تھا نا تو کہتا تھا کہ میرے پاس 2-3 قسم کی نماز ہے، ایک بس میں پہنچانا ہے، ایک پیدل جانا ہے، ایک بس میں پہنچانا ہے، اور ایک بہت سپیڈ جیپ میں پہنچانا ہے، میں آپ کو کس میں پہنچا دوں؟ تو میں نے آج کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو سپیڈ سے جیپ میں پہنچا دوں، کار میں پہنچا دوں، اللہ کرے کہ ادھر تک پہنچ گئے ہو۔